الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاة؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بہت چہیتے خلیفہ تھے، وہ بہت عارفانہ اور عاشقانہ کلام فرمایا کرتے تھے. فرماتے ہیں خواجہ صاحب کہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. جو لوگ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، ناظم صاحب مسلسل اپنی پوری طاقت اسی پر خرچ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بٹھالنے پر. میں ایک اور بات کہہ دیا کرتا ہوں جو تھوڑا سا عجیب ہے، لیکن عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہونے کے لیے اس لیے اس نعمت کا بھی استعمال کریے تاکہ شکر کی توفیق مزید بڑھ جائے. بہرحال اللہ کی مہربانی اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب یہاں ایک پروگرام عنوان اصلاح معاشرہ اور نعتیہ مشاعرہ ہے. اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم اور آپ اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور آپ کو توفیق دے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اتنا لمبا چوڑا پروگرام جو سجایا گیا ہے، اتنے لمبے صرفے کے ساتھ جو پروگرام کیا جا رہا ہے، اتنی دور دور سے لوگوں کو بلا کر کے رونق اسٹیج کیا گیا ہے اور کیا جائے گا نعتیہ مشاعرے. حاصل جو ہے، خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کیسے اللہ کے اتارے ہوئے دین پر اپنی زندگی لانے والے بن جائیں. اس کے علاوہ میری سمجھ میں تو دینی پروگرام کا کوئی اور مقصد ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی اور مقصد خدا نہ خواستہ کسی کا ہے تو پھر وہ پروگرام کرنا اور کرانا دونوں وبال ہے. اور اس کی پہلی کڑی ہے آپ کی اور ہماری ذمہ داری کہ یہ پروگرام جس وقت تک چلے. ویسے بہتر تو بات یہی نظر آتی ہے، اب بڑے بھی ہمارے یہی فرماتے ہیں کہ ایک طرف جلسے کا انعقاد ہو، پھر کبھی اور محفل لگ جائے مشاعرے کی، کبھی مشاعرے کی محفل لگ جائے، کبھی اور جلسے کا معاملہ ہو جائے، تاکہ دونوں چیزیں بیلنس بنی رہیں. لیکن بہرحال اب یہ بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے.
لیکن یہ بات خوب اچھی طرح ہم اور آپ دھیان رکھیں، میں شروعات میں یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ اتنے لمبے صرفے کو لگانے کے بعد، اتنا مشقت اٹھانے کے بعد، اگر ہماری اور آپ کی فجر کی نماز اس پروگرام کی وجہ سے خدا نخواستہ قضا ہو گئی تو قسم خدا پاک کی یہ پروگرام ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ چاہے جتنی دیر ہم پروگرام کریں، جتنی دیر ہم پروگرام میں بیٹھیں، جتنی دیر ہم علماء کے بیان سنیں، جتنی دیر شعراء کا کلام سنیں، شعراء کے کلام میں پیغمبر آدم، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہے۔ آپ کے پیغامات اشعار کی شکل میں ہے، آپ کے احکامات اشعار کی شکل میں ہے، آپ کی دین کی تبلیغ اشعار کی شکل میں ہے۔ اشعار اتنے متبرک ہیں، اشعار اتنے عمدہ چیز ہے کہ پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام کہنے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، کیوں اللہ کے پیغمبر کی تعریف بھی ہے۔ اور عبادت اگر خدا نخواستہ کسی اور مقصد کے لیے ہو جائے تو وہی عبادت اللہ کے ہاں ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اس نعتیہ مشاعرے کو ہم شرکت میں لائیں اور سنیں اور اس کے بعد خدا نخواستہ اگر ہماری نماز چلی گئی تو یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے۔ اس لیے نیت کرے ہر ایک کہ پروگرام جتنی دیر اب طے ہو چکا ہے چلے، لیکن ہم اور آپ فجر کی نماز پڑھے بغیر انشاءاللہ بستر پہ نہیں جائیں گے۔ کر رہے ہیں نیت انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک کی مہربانی اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پروگرام میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے قرآن پاک کی آیت کے بعد، جس کے اندر اللہ پاک کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک سوال کے جواب میں مسلمانوں کی نجات کا ایک ذریعہ بتایا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایک کیمیا دیا ہوا تھا، آپ کو جوامع الکلم ہونے کا معجزہ حاصل تھا، یعنی آپ مختصر وقت میں مختصر کلمات میں ایسی بات کہہ دیتے تھے جس کی تشریح کرنے والا اگر کرنے بیٹھے تو کئی صفحات کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کلام کی وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہمارے اور آپ کے لیے وہ کیمیا، وہ نسخہ، وہ دوا ہمیں اور آپ کو دلوائی۔ سوال کرتے ہیں صحابی رسول ہمارے آپ کے جیسے ہوتے تو یہ پوچھتے یہ بتاؤ کہ ذرا کیسے جو ہے ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، کیسے بینک بیلنس بڑھ جائے گا، کیسے فین فالوئنگ بڑھ جائے گی، کیسے ہمارے روپیے میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن صحابہ کی نظر آخرت پر ہوا کرتی تھی، صحابہ آخرت کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں سوچتے نہیں تھے، صحابہ کسی چیز کے بارے میں آخرت کے علاوہ کوئی فکر نہیں کرتے تھے۔ ان کا مشن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ملنا جلنا، حتیٰ کہ ان کے اپنے جو شوق ہوا کرتے تھے وہ بھی صرف اس لیے ہوا کرتے تھے کہ اس سے اللہ کا کلمہ ہمیں بلند کرنا۔ اور وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر ہمیں وہ نسخہ بتا دیجئے، ہمیں وہ دوا بتا دیجئے، ہمیں وہ علاج بتا دیجئے کہ دنیا میں ہم رہیں لیکن شیطان کے حملوں سے بچ جائیں، دنیا میں ہم رہیں لیکن دنیا کی خرافات ہمارے دامن میں نہ لگنے پائے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی فکر کیسے نصیب ہو سکتی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیسے آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سے صحابی رسول یہ سوال کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے وہ نسخہ بتایا اور فرمایا املک علیک لسانک، اے عقبہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پہلی بات جو فرمائی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ زبان ایسی ہے جس کے بارے میں ایک دوسری جگہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی زبان انسان کو نجات دلا سکتی ہے، یہی زبان انسان کو جنت کے اعلیٰ مراتب تک لے جا سکتی ہے، اور یہی زبان انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کے آخری حصے تک پہنچا سکتی ہے۔ فرماتے ہیں املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے والے بن جاؤ، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے
والے بن جاؤ، اپنی زبان کو حرام بولنے سے بچانے والے بن جاؤ، اپنی زبان کو غیبت سے بچانے والے بن جاؤ، اپنی زبان کو چغلی سے بچانے والے بن جاؤ، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانے والے بن جاؤ، اپنی زبان سے دھوکے والے کلام سے بچانے والے بن جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے املک علیک لسانک، تمہاری زبان سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، تمہاری زبان سے اللہ کے کسی بندے کا دل نہیں دکھنا چاہیے، تمہاری زبان اگر بولے تو صرف اللہ کا ذکر بولے، تمہاری زبان سے اگر کوئی کلمہ نکلے تو خیر کا جملہ نکلے، تمہاری زبان سے اگر کوئی جملہ نکلے تو کسی کے دل کا مرہم بن کے نکلے، تمہاری زبان سے اگر کوئی جملہ نکلے تو اللہ کے بندوں کو اللہ تک لانے والی بات نکلے، تمہاری زبان سے وہ بات نہ نکلے جس سے اللہ کی مخلوق ناراض ہو، اللہ ناراض ہو، اللہ کے پیغمبر ناراض ہو، تمہاری زبان سے وہ جملہ نہ نکلے جس سے کسی کو تکلیف ہو، تمہاری زبان سے وہ جملہ نہ نکلے جس سے کسی کا دل دکھے، تمہاری زبان سے وہ بات نہ نکلے جس سے کسی کے دل پر آرے چل جائے۔ املک علیک لسانک، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے عقبہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ فرمایا یہ زبان، اللہ کے پیغمبر ایک دوسرے موقع پر صحابہ سے پوچھنے لگے کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں مفلس کون ہے جو آخرت میں مفلس بن کے پہنچے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے صحابہ موجود تھے، صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر دنیا کے اعتبار سے تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو، ضروریات کو پورا کرنے کا سامان نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس آخرت کے اعتبار سے وہ ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، حج بھی کیا ہوگا، صدقہ بھی دیا ہوگا، لیکن اپنی زبان کو حرام سے نہیں بچایا ہوگا، اپنی زبان سے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب حشر کا میدان لگے گا، جب حشر کا میدان سجے گا، جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب کا سلسلہ شروع فرمائیں گے تو اللہ کے پیغمبر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ اس بندے کو لاؤ، اور اس نے جس کا دل دکھایا ہے، جس کو گالی دی ہے، جس کو ستایا ہے، جس کو تکلیف دی ہے، جس کو کسی بھی طریقے سے اس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان سب کو بلا کر لے آؤ۔ اعلان ہوگا کہ اس کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ان سب کو دے دی جائے جس کو اس کی زبان کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور فرمایا کہ جو ان کے پاس وبال ہو، جو ان کے نامہ اعمال میں گناہ ہو، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ بنے تو اس کے جتنے لوگ موجود ہیں جن کو یہ دنیا میں ستا کر آیا ہے، جن کو یہ دنیا میں تکلیف دے کر کے آیا ہے، جن کا دل دکھا کر کے آیا ہے، ان کے وبال جتنے بھی ہیں گناہوں کے سب اس کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ ہم اور آپ بہت آسان سمجھتے ہیں، زبان سے کچھ بھی کہہ دیا، اور کہتے کیا ہیں بہت آسانی سے، میں تو اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں۔ سامنے کہنے کا سوال نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ غیبت ایسی چیز ہے جو زنا کرنے والا ہے زنا میں کم گناہ پاتا ہے، غیبت کرنے والا اس سے زیادہ گناہ پاتا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جس کی غیبت کی گئی ساری کائنات سے انسان معافی مانگ لے، ساری عمر سجدے میں گزار دے، ساری عمر تلاوت کرتا رہے، ساری عمر تسبیحات پڑھتا رہے، لیکن جس کی برائی کی ہے زبان سے، جس کو دل دکھایا ہے، جس کے بارے میں برے کلمات کہے ہیں، جس کو رسوا کیا ہے، جس کو ذلیل کیا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے حقوق کو معاف کرے گا، بندے کے حق کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور فرمائے گا جاؤ اس سے اپنا معاملہ صاف کر کے آؤ۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور دوسرا جملہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِهِ، اپنی خطاؤں پر، اپنی غلطیوں پر رونے والے بن جاؤ، اپنے گناہوں کا کفارہ کرا لو،
اپنی آنکھوں سے آنسو نکالو اور اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا اس آنکھ کو، اس جسم کو جس کی آنکھ کا آنسو اللہ کے خوف سے گرا، اللہ کی یاد میں گرا، اللہ کے لیے گرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس آنکھ کو، اس جسم کو آگ کا حصہ نہیں بنائے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں کو بھگوتا ہے، کب بھگوتا ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، پیچھے 100 لوگ بیٹھے رو رہے نہیں، فرمایا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آنکھ بالکل تنہائی ہے، تہجد کا وقت ہے، سارے لوگ اپنے اپنے بستر میں گرم گرم لحاظ میں نیند کا مزہ لے رہے ہیں، وہ اللہ کا بندہ اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے نیت بنتا ہے، اور اس کے بعد جب سلام پھیرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس آنکھ نے اللہ کے لیے آنسو گرا دیا، اللہ نے اس آنکھ کو، اس بدن کو جہنم پر حرام فرما دیا۔ ہماری آنکھیں افسوس یہ ہے کہ کسی نامحرم کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کی جدائی میں تو گر سکتا ہے آنکھ سے آنسو، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اکثر و بیشتر ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی یاد ہی نہیں آتی ہے، اور اگر آ بھی گئی تو تجارت والے انداز میں نماز میں پہنچے، امام صاحب نے جتنی دیر ہاتھ اٹھائے اتنی دیر ہم نے ہاتھ اٹھائے، امام صاحب نے جن باتوں کو دہرایا ہم نے آمین کا، بعد میں 2 منٹ ہمارے لیے بھاری پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مسجد میں ہمارے اوپر کوئی سودی قرضدار ہمارا قرض خواہ بیٹھا ہے، اگر ابھی ہم مسجد میں رک گئے تو ابھی ہم سے اپنے قرض کا مطالبہ کر دے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، جس جگہ کو ہمارے لیے آرام کا سامان بتایا گیا، جس جگہ کو ہمارے لیے ایمان کی علامت بتایا گیا، اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے بندے وہ لوگ صحیح معنی میں ایمان والے کہلائے جانے کے لائق ہیں، صحیح معنی میں وہ لوگ ایمان والے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں اپنا وقت لگاتے ہیں، مسجدوں میں جا کر کے ٹھہرتے ہیں۔ ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ عبادت کے لیے دعا مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے، باتوں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ 4 رکعت پڑھی اور اس کے بعد یوں سر پٹ بھاگتے ہیں، اللہ معاف کرے جیسے لگتا ہے ہمارے پیچھے کوئی بہرانا کتا لگا ہوگا، جبکہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہانا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اللہ سے اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے کی التجا کرنا، مسلمان اس بات کا شکوہ کرنے کے لیے تو بہت آزاد ہے، بہت آزاد ہے کہ میرے کام نہیں بن رہے، فلاں میرے خلاف، فلاں میرے خلاف، فلاں مجھے یوں کہہ رہا، فلاں مجھے یوں کہہ رہا۔ ہاں ایک بات بیچ میں یاد آ گئی، مسجدیں بڑی چمکدار بن رہی ہیں، بڑی زرق برق والی بن رہی ہیں، ٹائل مسجدوں میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں کہ محلات میں نہیں لگ رہے، جبکہ مسجد کا مقصد ٹائل نہیں، مسجد کا مقصد بہترین ٹینٹ پینٹ نہیں، وہ کروا دیا جائے تو اچھا ہے، لیکن مسجد کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کے اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو بنوانے کی اپیل کرنا ہے، درخواست لگانا ہے، لیکن وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ہاں ہم سے یہ ضرور ہو جائے گا کہ امام صاحب اگر خدا نے خواستہ 30 سیکنڈ بھی لیٹ ہو گئے آنے میں تو امام صاحب کی نسلوں تک کو ہم ناپ دیں گے۔ تم دیر میں آ رہے ہو، کیوں دیر میں آ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، کہاں تھے تم؟ اللہ اکبر، جو اللہ کے سامنے ہمارا وکیل بنا، جو اللہ کے سامنے ہماری بات پہنچانے والے بنا، جو اللہ کے سامنے ہماری فریاد پہنچانے والے بنا، وہ اس کے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان دراز کر رہے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے کام بن جائیں گے۔ لیکن ایک ساتھ میں اور بات کہہ دوں، ایک اور افسوسناک بات کہہ دوں، امام صاحب پہ غصہ کرنا تو سب کو آتا ہے، اور میں تو اکثر کہہ دیا کرتا ہوں جن کو کہیں غصہ نہیں کرنا آتا وہ امام صاحب پہ آ کے ہتھیلی جماتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بیچارہ یہ امام حالات کا مارا ہوا، آزمائشوں میں گھرا ہوا، کہیں بیمار بیوی کی دوا لانا ہے، کہیں بچے کی دوا لانا ہے، کہیں والدہ کا علاج کرانا ہے، کہیں کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، اس کو تو جتنا چاہو نچوڑ لو پکڑ کے۔
اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا مسلمانوں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مسجد کا ہماری امام ہمارے پاس بجٹ ہوتے ہوئے پریشان ہوا, ہمارے پاس بجٹ ہوتے ہوئے حالات کا شکار ہوا, ہمارے پاس بجٹ ہوتے ہوئے اس کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا, خدا کی قسم مسجد کے ذمہ داروں کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑا. اور میں عرض کیے دیتا ہوں میں کسی مسجد کا امام نہیں, یہ سمجھو کہ مولوی اپنے لیے کہہ رہا ہے, میں ہر امام کے لیے کہہ رہا ہوں. آج ہی مجھے ہمارے بہت کرم فرما ہے, انہوں نے مجھ سے بات کی, مولانا ہارون رشید عاصم صاحب گولہ کے رہنے والے, وہ مجھ سے بتانے لگے بڑا دردناک واقعہ ہے مسلمانوں, ہم اور آپ اپنے اوپر غور کریں, ہم اور آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے پیسے رسم و رواج پہ لگ رہے ہیں, منگنیوں پہ لگ رہے ہیں, بھاری باراتوں پہ لگ رہے ہیں, باراتوں میں ڈھول باجے پر لگ رہے ہیں. ابھی مولانا عمران صاحب پتہ نہیں کہاں کا ذکر فرما رہے تھے کہ شادیاں ہونے کے وقت کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں سونی شادیاں نہیں ہوتی ہیں جی, ڈھول بجے گا, شیطان کو راضی کریں گے. اس کے بعد مولانا صاحب کے پاس جائیں گے, مولانا صاحب کچھ لکھ کے دے دو, بیوی ہاتھ سے جائے گی نہیں. جب اللہ کو ناراض کر کے سارے کام کیے, اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے, اس کے بعد اگر کام بگڑتا تو بات کرتے. لیکن شروع سے لے کے آخر تک ہلدی بھی ہوگی, مانجھا بھی ہوگا, لمبی بارات بھی ہوگی, نیوتے والی نحوست بھی ہوگی, ساری خرافات ہوگی, اور اس کے بعد جا کر کے ہم کہیں گے کہ ہماری بہو ہماری بات نہیں مانتی. اللہ کے پیغمبر کے طریقے پر نکاح ہونا چاہیے کہ دینداری دیکھی جائے, یہ نہ دیکھا جائے کہ ابا کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, اس کے ابا کے پاس کتنی زمین موجود ہے, اس کے ابا کے پاس کتنی جائیداد موجود ہے, رائل انفیلڈ مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے. اپنے پیسوں سے تو اوقات نہیں کہ 3.5 لاکھ روپے کی بلٹ خرید لیتے, اس لیے داماد سسر صاحب کے پیسے پہ نکال لگی ہوئی ہے. ارے اللہ نے مرد بنایا, ہمیں بازو دیے ہیں, ہم کمائیں اور اپنی بیوی کا خرچہ پورا کریں. قرآن نے ہم سے کہا کہ اپنی بیوی کا خرچ پورا کرو. ہم لوگ اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے, میں نے بھی پیچھے بھی کہا کہ ایک شعر ہوتا تھا, ہم بچپن میں تقریروں میں کہا کرتے تھے اس کو کہ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے, داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. داماد بڑا ماشاءاللہ سے اتنا ہٹلر بن کے آتا ہے جیسے سمجھتا ہے کسی ریاست کا میں سلطان ہوں. میں بھی داماد ہوں الحمدللہ, میری بھی 3 بیٹیاں ہیں, میں ایسا نہیں آپ سوچے کہ میں غیر شادی شدہ ہوں. لیکن ہماری فکر کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے, جو کمزور ہے اس کو دبانا, جو کمزور ہے اس کو ستانا, جو کمزور ہے اس کا دل دکھانا. بیٹی والا تو مجبور ہے, اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ بڑی بیچارگی سے لوٹتی بارات تکتے ہیں, بڑی بیچارگی سے لوٹتی بارات تکتے ہیں, بہادر ہو کے بھی مجبور ہوتے ہیں دلہن والے. اسے تو بیچارے کو بچی کا نکاح کرنا ہے, تم جتنا چاہو اس کا گلا گھونٹ لو, جتنا چاہو اس کو ستا لو, لیکن دھیان رکھو ہمارے اور آپ کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی قدرت موجود ہے, اس کی طاقت موجود ہے, جس کا کوئی نہیں ساتھ دیتا اس کا خدا ساتھ دیتا. اس لیے مسلمانوں نیت کرو, لڑکیوں کی شادی میں نہ کھانا کھاؤ نہ کھانا کھلاؤ, سنت کے خلاف نہ کسی. ہاں مدد کرنی ہے لڑکی کے گھر والوں کی, 1 دن پہلے جاؤ, 2 دن پہلے جاؤ, 3 دن پہلے ہم جائیں اور اس کے گھر پہ جا کر کے جو بھی مدد کرنی ہے وہ رقم اس کے ہاتھ پر, اس کے باپ کے ہاتھ پر, اس کی ماں کے ہاتھ پر, جو بھی ہمارا رشتہ دار ہو اپنے گھر کی خواتین کو بھیج دے اور جا کر کے وہ رقم اس کے ہاتھ میں امداد کے طور پہ رکھ کے آئے, کام ختم, ہمارا فریضہ ادا ہو گیا. اگر واقعی امداد چاہتے ہیں, اور اگر امداد نہیں چاہتے, دکھاوا چاہتے ہیں, پبلسٹی چاہتے ہیں, تو کیا کرنا ہے, پھر جا کر کے ہمیں رکھنا ہے ایک وہاں پر ٹیبل, اور اس کے اوپر ایک صاحب بیٹھیں گے, فلاں جگہ کے رہنے والے 200 روپیہ دے کر کے گئے ہیں, نسلوں پر 7 احسان کر کے. ہنسی نہیں ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایسے لوگوں کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, جو لوگ اس بنیاد پہ دعوت سے واپس چلے آئے کہ ان کے پاس نیوتا لکھانے کا پیسہ نہیں. خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہ لوگوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے بے بس افراد کو. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے,
سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب ہم کھل کر کے نہیں کہتے کسی غریب کو نہیں بلائیں گے، لیکن نیوتے کی ٹیبل سامنے منہ چڑھانے کے لیے رکھ دیں۔ اب بیچارہ جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ یا تو ادھار لے کر کے اس جگہ پر اپنے آپ کو رسوا کر رہے، رسوائی سے بچائے، یا پھر بیچارہ اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے اور بہت بیچارہ ایسے لگے جیسے لاکھوں کا قرض لے کر کے جا رہا ہے، بیچارہ ایسے ہماری مجلس سے نکل کے چلا جائے۔ میرے بھائی، بارات کا کھانا اگر ثواب کی نیت سے کھلانا ہے تو کھلا دیا جائے، اس کو بیچنے کا معاملہ نہ بنایا جائے کہ ہم نے انتظام کیا تھا 1200 لوگوں کا، 800 لوگوں کا، ذرا دیکھو نیوتا چیک کرو کا بارات کے کھانے کا خرچہ نکلا کہ نہیں نکلا۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے میرے بھائی۔ پیغمبر آدم علیہ السلام نے 2 نکاح کیے ہیں، 2 نکاح فرمائے ہیں اپنی ازواج مطہرات میں سے، تو ہم بھی ولیمہ کر سکتے۔ آپ نے نکاح تو 11 فرمائے، لیکن ولیمہ آپ نے 2 جگہ آپ سے ثابت ہے ولیمہ کرنا۔ اگر ولیمے کو آپ علیہ السلام کی ابتدا میں ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ مختصر جتنا اپنی جیب گنجائش دے، یہ نہیں کہ ہاں وہ ایک لاٹری نیوتے کی شکل میں نکل کے آئے گی، اس کے بھروسے پہ ادھر سے بھی قرض لے لیا، ادھر سے بھی قرض لے لیا، اور پتہ چلا نیوتا پھسپھسا گیا تو اپنا ادھار سود والا چڑھا پڑا ہے اپنے۔ نہیں، اپنی جیب جتنی گنجائش دے اتنے کا ولیمہ کر کے اور چھٹی کریں، اور جو آ جائے السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے گھر تشریف لائے، آپ نے ہمارے گھر کو زینت بخشی، ہماری دعوت میں شرکت کی، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ ہدیے کا لین دین لکھا پڑھی میں نہیں ہوتا، ہدیے کا لین دین چپ چاپ ہوتا ہے۔ خیر، میں آج یہ کر رہا تھا کہ مولانا ہارون رشید عاصم صاحب نے آج ہی مجھ سے بات ہو رہی تھی، اتفاق سے وہ ایک امام صاحب کا حال بتانے لگے۔ مسلمانوں، قسم خدا پاک کی، آپ اور ہم ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور دیکھیں کہ ہمارے آس پاس تو اس قسم کا کوئی معاملہ تیار نہیں ہو گیا ہے، کیا ہمارے اور آس پاس بھی تو کوئی اس قسم کی حالت کا شکار نہیں ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ ہمارے گھر کا نہیں واقعہ انہوں نے بتایا، کہنے لگے میں کسی جگہ سفر میں گیا تھا اور فرما رہے تھے کہ مجھ سے ایک امام صاحب ملے، اور امام صاحب مجھ سے بتانے لگے، عبرتناک واقعہ ہے، خون کے آنسو رلا دینے والا واقعہ ہے یہ۔ جتنا انتظام ہم لوگ کرتے ہیں نا تمام چیزوں میں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کس کے آہوں کا وبال لیے اپنے سر پر پھر رہے ہیں کہ مسجد میں ٹائل لگوا دیا، مسجد میں تمام خوبصورتی رکھ دی، بہت اچھی بات ہے مسجد کو خوبصورت بنانا، لیکن وہ شعر نہ ہمارے اوپر صادق آئے کہ مسجد تو بنا دی شمبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہمیں تو اس قسم کا ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ امام کا خیال رکھیں۔ تو امام کے حال کے بارے میں انہوں نے بیان فرمایا کہ امام صاحب کہنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر کر کے کہنے لگے مولانا 4 سال ہو گئے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے گرم کپڑے نہیں خرید سکا ہوں۔ مسلمانوں، میری آنکھوں سے کیا دل سے آنسو اس وقت گر رہے ہیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، سوچ رہا کہ آخر یہ ٹائل، یہ پتھر، یہ رقبت، یہ رونا اللہ کے ہاں ہمارے حساب کتاب میں وبال کا ذریعہ نہ بن جائے۔ 4 سال میں اولادیں ان کے قد کہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ کہاں پہنچ جاتی ہیں اپنے بڑے ہونے کے اعتبار سے۔ سوچئے اس امام کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب وہ اپنے بچوں کو ٹھنڈ سے ٹھٹھتا دیکھتا ہو۔ جس امام کے پاس جاڑے کے گرم کپڑوں جیسی ضروری چیز لینے کے لیے پیسہ نہیں ہو، اس امام کے پاس اپنے شوق پورے کرنے کے لیے کیا پیسہ ہوگا؟ مسلمانوں، ہمارے بجٹ میں، ہمارے لاکر میں لاکھوں روپے بھرے پڑے ہو اور ہمارا امام اس قسم کرسی کی زندگی گزار رہا ہو، اللہ کے ہاں جواب نہیں دیتے بنے گا ہم سے۔ اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ عرض کر کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں کیونکہ وقت میرا مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو رونے والا بنا، ہم رونے والے بن جائیں، اپنے گناہوں پر رونے والے بن جائیں، امت کے غم میں رونے والے بن جائیں، امت کے بچوں کے امتداد کی کیفیت میں رونے والے بن جائیں، اپنے گناہوں پر رونے والے بن جائیں، اپنے بچے اور بچیوں کی بیراروی سے رونے والے بن جائیں، اپنے آپ کو حرام کاموں سے نہ بچانے کی وجہ سے رونے والے بن جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کہ ہمیں اور آپ کو ایک ضروری کام کرنا ہے، چاہے پروگرام چھوٹے کریں،
پروگرام مختصر کریں لیکن اپنی قوم کے نونہالوں کی دینی تربیت کی فکر کریں، اپنی قوم کے نونہالوں کے لیے مکتب کو مضبوط کریں، جو مکتب قائم ہے اس کو مضبوط کرنے کی فکر کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ نیا مکتب بنا کر کے میں 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لوں، نہیں، جو مکتب موجود ہے، اگر گاؤں میں مکتب موجود ہے، وسعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ان مکاتب کے قیام کے سلسلے میں مضبوط بنائیں، ان مکاتب کی امداد کریں، وہاں رہنے والے غریب بچوں کی کفالت کریں، اور اپنے بچوں کو ہم سب کچھ بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، جو اللہ توفیق دے سب بنائیں، لیکن اپنے بچے کو سب سے پہلے مسلمان بنائیں۔ مکتب کی تعلیم شروع کرنا ہے، دینی تعلیم اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں ہمیں شروع کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے بجٹ کو خاص کرنا ہے۔ ہم اتنے بڑے پروگرام کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، ہم مہنگی مہنگی شادیوں کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں۔ مسلمانوں، میں نے ایک جگہ اور بھی تجویز پیش کی تھی، یہاں بھی تجویز پیش کر کے جا رہا ہوں، اور جتنے میرے بھائی موجود ہیں جہاں جہاں سے آئے ہوں سب کی خدمت میں تجویز پیش کر کے جا رہا ہوں کہ ہم جہاں رہیں، جس بستی میں رہیں، جس بستی میں جائیں، جس بستی میں اپنے آپ کو آباد کریں، ہم وہاں کے لیے فکر کریں کہ ہماری قوم کا بچہ سب سے پہلے اللہ کا کلمہ اور اللہ کے نبی کی تعلیم کے بنیادی جو ارکان ہیں ان کو جاننے والا بن جائے۔ اور اس کے لیے میں بہت مختصر اور معمولی تجویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کرنا چاہیں، اگر ہمت کریں، پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ صرف ہمت کرنی ہے، اولا جو مکاتب موجود ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، ان کے اندر جو پڑھانے والے ہیں ان کو بھرپور تنخواہ دینی ہے،